ویسے صاحب اب ایک افسوسناک خبر، لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی، ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او سمیت تھانے کے تمام 78 اہلکاروں اور افسران کو معطل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 2 اگست کو تھانہ غازی آباد میں پیش آیا، جہاں قانون کا رکھوالا اے ایس آئی عمران 19 سالہ معذور لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لے کر گیا۔ دیکھو بات سنو، میں نے جب یہ خبر پڑھی یا شاید ٹی وی پہ سنی تو میرا دھیان کسی اور طرف گیا، اور وہ جو اسی طرح کے باقی بے غیرت بیٹھے ہوں گے، اور یہ آدمی اس کا کیا بنتا ہے پاکستان میں، کسی کا کیا کوئی لاجیکل اینڈ تک کوئی چیز پہنچتی نہیں، یہ معطل کر دیا۔ اچھا اس کو چھوڑو، میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں مریم، وہ یہ کہ یہ جب فارغ ہوگا، سزا بھی مل گئی، پھر بھی ہوگا، ضمانت ہو گئی یا جو کچھ بھی ہوا، الٹیمیٹلی جب یہ گھر جائے گا اپنی ماں کو کیا شکل دکھائے گا؟ اس کی ماں ہوگی کوئی، درخت پہ تو نہیں ہوگا، یہ کسی اور نے تو نہیں جانا، کسی عورت نہیں جانا ہوگا نا۔ ماں اگر زندہ ہوئی، یہ بدبخت اس کے سامنے کیسے جائے گا؟ اس کے گھر میں اگر بہنیں ہوئی، یہ کیسے فیس کرے گا؟ اس کی اگر بیٹیاں ہوئیں، باقی بغیرتوں کے ٹولے کو چھوڑو، یقین کرو میں نے جب سے یہ خبر سنی یا پڑھی ہے، مجھے بار بار اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ اس کے حلقہ باپ کو تو چھوڑو، بیوی اگر اس کی ہوئی، وہ اس مردود کے بارے میں کیا محسوس کیا کرے گی؟ میں دیکھو بات سنو، یہ نظام کو رو رہے ہیں نا، معاشرہ پورے کا پورا اقتصادی بربادی سے لے کے اخلاقی تک، خدا کی قسم سوائے ٹوپی ڈراموں کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ جمہوریت، او یار ہر کوئی لفظوں کی لوڈو کھیل رہا ہے، جمہوریت جمہوریت، جمہور تو مر گئے، ان میں صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں، ان کو پڑھایا لکھایا نہیں۔ ایوب خان کے بارے میں نے ریسنٹلی پڑھا، وہ اس بار میں اور کتاب، اس سے بعد اگلی، کہ ایوب خان نے پہلے ایز اے پلان، کسی نے کہا، میں بتا دوں گا کس نے کہا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ جی ہماری جب اس نے ٹیک اوور کیا کہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن۔ ایوب خان کا جواب پتہ کیا تھا؟ تم چاہ رہے ہو یہ پڑھنے لکھنے کے بعد میرا گریبان پکڑ لیں، اس طرح کا جملہ بولا۔ اچھا جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو آنے والے کو وہ ظاہر ہے مجھ سے آپ سے بہت بہتر جانتا تھا، اس نے کہا کاش میں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ تو اوقات ہے۔ اچھا نظام مارو گولی، نظام نظم و نسق سے نکلا ہے، جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں، جمہور تو مر 2 پائے ہیں، ان کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ٹرمنالوجی ہے۔ اور یہ جانور، یعنی جب یہ موٹر سائیکل پہ اس بچی کو، معذور بچی کو اٹھا کے لے کے گیا تو تھانہ پورے کا پورا ہنس رہا تھا، کہہ لگا رہا تھا۔ دیکھو سیلاب کو رو رہے ہو نا، اس ملک میں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بے حسی اور بے غیرتی کا، جو سیلاب رک نہیں رہا۔ میں 20 بار کہا ہے کہ اس ملک کی اقتصادی کے تباہی کے پیچھے اخلاقی تباہی ہے، بے شک، لیکن نہیں، معاشی نہیں، اخلاقی طور پہ بھی مکمل دیوالیہ پن۔ یعنی وہ ہنس رہے ہیں کہ ان کا ایک آفیسر کہہ لو، جو بھی ہے، وہ ایک معذور، اس کا باپ بھی سنا ہے، پتہ نہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن باپ کو پتہ چلا تو کیا بیتا ہو۔ اچھا یہ کرے گا کیا؟ یہ اپنے گھر جائے گا، اس کی ماں ہوگی تو وہ سمجھ سے باہر ہے، بیوی بہنیں بیٹیاں ہوئی اگر اس کی، اندازہ لگاؤ، یہ ایسا ہی ہے، ممکن ہے کہ ٹین ایج میں اس کی اپنی بیٹیاں ہوں۔ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو فیس دم؟ وزیروں کی کارکردگی کیا ہے؟ وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی۔ او یار کیا رپورٹیں، تو کیا وزیر اعظم، تو کیا کارکردگی وزیروں کی؟ خانہ پوری کے لیے ٹھیک ہے، بات برائے بات ہے، بس ٹھیک ہے، ورنہ رپورٹ کی بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ یہاں اس ملک میں 27-28 کروڑ رپورٹیں پھر نہیں رہی سڑکوں پہ۔ یہ جو سارے سوال ہیں آپ کے، یہ رپورٹ نہیں ہے،
اس ملک میں نہ اناج ہے، نہ علاج ہے، نہ علم ہے، نہ انصاف ہے. کامن آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. گورننس وہی رپورٹیں وزیروں کی کارکردگی. پہلے آدھی وزارتیں ایسی ہیں جو ہونی نہیں چاہیے. دے ڈونٹ مین اینی تھنگ سوائے ان کے چند چمپوں کو ابلائج کرنے کے. وہ اور کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنی ہے اتنی وزارتیں؟ اچھا بات سنو، ایک بات بتاؤں بڑی دل دہلا دینے والی بات. جی. حکمران کی کھوپڑی میں دماغ ذرا کمزور بھی ہو نا، انسان ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، دوسری بار ہو، تیسری بار ہو سکتی. اگر کھوپڑی میں دماغ اگر تھوڑا گڑبڑ ہے لیکن دل میں درد پورا ہے، کسی وزڈم کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ایک مثال ہے، بڑے سے بڑا لیڈر. اب ماؤ زے تونگ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، جس کی بنیادیں میں رکھ کے گیا ہے، آج وہ سپر پاور ہے. یہ بات پہلے میں اشاروں میں کرتا تھا، اب میں کھل کے کہہ رہا ہوں. آنے والے دنوں کی بلکہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہونی ہے. اس میں کہ 2-4 سال لگ جائیں تو مجھے نہیں پتا. بات سنو، ماؤ زے تونگ نے ایک بڑی معصومانہ غلطی کی. اس نے کہا چڑیاں ختم کر دو، یہ اناج کھاتی. چڑیاں ختم کر دی گئیں. اس سے محبت کرتے تھے لوگ. ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، ماؤ صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ، گندم کا بیڑا غرق ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو چڑیاں تھیں اناج کم کھاتی تھیں، بچاتی زیادہ تھی، چونکہ یہ وہ کیڑے مکوڑے کھا جاتی تھیں جو اناج کو زیادہ ڈیمیج کرتے تھے. بحال ہو گئی. چائنا سپر پاور ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بڑا کو کامیاب اور بڑا کو ٹھیک ٹھاک کوئی ہوتا ہے وہ کو آسمان سے اترا ہوتا ہے. وہ انسان ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خیر ہے، دل میں درد ہوتا ہے. آج اس کا ماؤ زے تونگ کا یہ فیصلہ کتنا فضول لگتا ہے، لیکن نہیں، بہت بڑا آدمی تھا. اس فیصلے کے پیچھے بھی درد دل تھا. دماغ نے ساتھ نہیں دیا تو کا رانگ ڈیسیشن، اس کی قیمت ادا کی. اور پھر چلا چین کہاں کھڑا ہے تم کہاں دیکھ لو. تو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے وزارتوں کی کارکردگی. تو وہ تھرڈ پارٹی تو عوام ہے. کیڑی تھرڈ پارٹی ہوئے؟ انے ہو، نظر نہیں آ رہا، بہرے ہو. تمام تر پابندیوں کے باوجود، میڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہر چیز اس کا الٹا ری ایکشن ہو رہا ہے. چیزیں ڈائلیوٹ ہونے کی بجائے اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہیں. تو تھرڈ پارٹی عوام ہے، انہیں کہو ان کا حکمرانوں کا آڈٹ شروع کر دیں اگر عوام، تو پھر دیکھو تماشا کیا ہے. فضول بات ہے. وزیروں کی کارکردگی وہ لکھی ہی ہے. 28 کروڑ پوسٹرز پھر رہے ہیں جن پہ چھپی ہوئی ہے کارکردگی اور ان کی ضرورت کیا ہے. آدھی وزارتیں پتہ نہیں کتنی کو کہا بھی ہے پچھلے دنوں کسی نے، کہا بند کرو انہوں.